المبعوث بخير الملل والأديان وعلى آله وأصحابه بدور الإيمان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. قرۃ عیون الصلحاء فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا عمران سیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد آصف صاحب زید شرفہ، انتہائی واجب التکریم علماء کرام، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ پاک کا شکر ہے جس نے ہمیں انتہائی بابرکت جگہ پر بابرکت محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ محفل ہمارے لیے اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ بعض نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے استعمال سے جسم کو طاقت ملتی ہے، پر یہ محفل ایسی نعمت ہے جس سے ایمان کو طاقت ملتی ہے، جس سے روح کو توانائی نصیب ہوتی ہے۔ جب بھی کسی دینی ادارے میں حاضر ہوں تو صرف سر کی آنکھوں سے نہ دیکھیں کہ جگہ کتنی ہے اور عمارت کیسی بنی ہوئی ہے، بلکہ ایمان کی نظر سے دیکھیں کہ یہاں دولت کون سی تقسیم ہو رہی ہے، یہاں خزانہ کون سا بانٹا جا رہا ہے۔ صفہ کے چبوترے پر اللہ کے آخری نبی نے تشریف فرما ہو کر علم کی جو دولت انسانیت کو عطا فرمائی، اس ادارے میں بھی وہی دولت تقسیم ہو رہی ہے۔ قرآن پڑھایا جا رہا ہے، حدیث پڑھائی جا رہی ہے، تو گویا اس ادارے کا جو تعلق ہے، شجرہ اس ادارے کا صفہ کے چبوترے سے ملتا ہے۔ آج چند خوش نصیب طلباء کے سروں پہ دستار فضیلت سجائی جائے گی۔ میں بازار سے کپڑا لے کر خود اپنے ہاتھوں سے اپنے سر پہ پگڑی باندھ لوں تو اس کی وہ قیمت نہیں ہوگی جو میرے استاد میرے سر پر باندھیں، یا میرے مشائخ میرے سر پہ پگڑی باندھیں تو کپڑے کی قیمت بدل جائے گی۔ آج یہ طلباء خود اپنے ہاتھوں سے اپنے سر پہ دستار نہیں باندھیں گے، بلکہ ان کے استاد اور مشائخ اور علماء بزرگ وہ ان طلباء کے سروں پہ دستار رکھیں گے۔ دعا گو ہوں خالق کائنات اس ادارے کو آنے والے دور میں رشد و ہدایت کا مرکز بنائے، مینارہ نور بنائے۔ اس علاقے کے لیے اللہ کی نعمتوں میں سے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ ادارہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اہل علاقہ کے لیے۔ جب اس ادارے میں بیٹھ کے طلباء قرآن کی تلاوت کرتے ہیں
تو نہ صرف اس جگہ پہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں بلکہ پورے علاقے پہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ ادارہ اہل علاقہ کے لیے باعث رحمت بھی ہے اور باعث عزت و وقار بھی ہے۔ فاضل جلیل استاذ العلماء حضرت علامہ اللہ دتا صاحب سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ پاک ان کے مزار پہ کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے۔ بڑی خوبصورت زندگی گزار کے گئے ہیں کہ خود تو دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن جو گلشن لگا کے گئے ہیں وہ آج بھی ہرا بھرا ہے۔ اپنے پیچھے جنت کا دروازہ کھول کے گئے ہیں، اور میں حضرت صاحبزادہ عمران سیالوی صاحب کو بھی ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس گلشن کی آبیاری کی ہے، آبیاری کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس ادارے کے مقاصد تاسیس کے ساتھ وفا کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس سالانہ محفل پاک کی نسبت سے آپ لوگ جہاں طلباء کی دستار بندی کا منظر دیکھیں گے، وہیں اس محفل میں علماء تشریف لا رہے ہیں، مختلف موضوعات پر گفتگو ہوگی۔ تو میرے لیے سعادت ہے کہ آج اس علمی مرکز پہ اس گناہگار کو حاضری کا شرف مل رہا ہے، اور چند گھڑیاں لب کشائی کی سعادت مل رہی ہے۔ مجھے حضرت نے رد الحاد کے موضوع پر گفتگو کا حکم دیا ہے، تو چند گھڑیاں اس موضوع پر گفتگو کروں گا۔ اللہ پاک مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو دعا کریں کہ اللہ ہم سب کا یہاں حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، میرا سنانا آپ کا سننا، ہم سب کا یہاں بیٹھنا اللہ قبول فرمائے۔ سارے آمین کہہ دیں۔ بعض اوقات دعا کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، آمین کہنے والے کی آمین قبول ہوتی ہے، اس کے صدقے اللہ دعا بھی قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ کرے آج اس محفل میں جتنے آئے ہیں سارے عاشق رسول بن کے واپس جائیں، جتنے آئے ہیں سارے پکے نمازی بن کے واپس جائیں، آج جتنے آئے ہیں سارے با عمل مسلمان بن کے جائیں۔ یا اللہ اس سارے مجمع کو قیامت کے دن بغیر حساب کے بخشش عطا فرما دیں۔ ڈر ڈر کے آپ نے آمین کہی ہے، ابھی سارے مجمع کی بخشش میں نے مانگ لی ہے، کیا اللہ اس سارے مجمع کو قیامت کے دن بغیر حساب کے بخش سکتا ہے یا نہیں بخش سکتا؟ جب اس کی رحمت مانگیں تو اپنے آپ کو نہ دیکھیں کہ ہم کتنے گناہگار ہیں، دیکھیں وہ کتنا مہربان ہے۔ یا اللہ آج ان طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے اس ادارے کے سالانہ جلسے میں جتنے لوگ آئے ہیں اس سارے مجمع کو قیامت کے دن بغیر حساب کے بخش دے۔ ساؤنڈ چلانے والے ساتھی سے کہوں گا ایکو بند کر دیں، لرزش ختم، سادی آواز، تاکہ مجھے بھی سمجھ آئے اور سامعین کو بھی سمجھ آئے۔ مجھے موضوع دیا گیا ہے رد الحاد۔ ہماری سب سے بڑی دولت ایمان ہے۔ جو بندہ اس دنیا سے ایمان لے کے گیا، چاہے وہ گناہگار ہے، وہ کامیاب ہو کے گیا۔ ایمان دوزخ میں نہیں رہنے دے گا۔ بندہ گناہگار تھا لیکن مومن تھا، ایمان کے سبب اس کی بخشش ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی کا خاتمہ کفر پہ ہوا، پھر ایسی مصیبت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، پھر مسلسل عذاب ہی عذاب رہے گا۔ اس دنیا کی بنیاد اللہ نے رحمانیت پر رکھی ہے کہ یہاں مسلمان کافر سب کو وہ نعمتیں دے رہا ہے، پر آخرت کی بنیاد رحیمیت پر ہے۔ وہاں جو ایمان لے کے جائے گا وہی اللہ کی رحمتوں کا حقدار ہوگا۔
ایمان کسے کہتے ہیں اس تشریح اور تفصیل میں نہیں جا رہا، صرف ایک بنیادی بات عرض کر رہا ہوں۔ ایمان مرکب نہیں بسیط ہے۔ مرکب وہ ہوتا ہے جس کے اجزاء ہو سکتے ہیں۔ آپ کے پاس 100 روپیہ ہے، 50 روپے آپ نے خرچ دیے تو 50 روپے تو بچ گئے۔ مرکب وہ ہے جس میں کچھ ضائع ہو جائے تو کچھ بچ جاتا ہے، لیکن بسیط وہ ہے جو رہتا ہے تو سارا ہی رہتا ہے، جاتا ہے تو سارا ہی جاتا ہے۔ اگر ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کیا تو سارا ہی ایمان ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے علماء کے پاس بیٹھ کے ایمان سیکھنا چاہیے کہ ایمان کہتے کسے ہیں۔ ایمان سیکھنا پہلے سے بھی زیادہ اس دور کی ضرورت ہے، چونکہ اس دور میں ایمان کے ڈاکو شکلیں بدل کے ایمان لوٹ رہے ہیں۔ تو ایمان مرکب ہے یا بسیط ہے؟ بسیط ہے۔ ایمان کے حوالے سے اور اپنی خوش نصیبی کے حوالے سے کہ ہم مسلمان ہیں، ایک آسان مثال عرض کر رہا ہوں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہے۔ ایک سائل آیا اور اس نے پوچھا دین کیا ہے، بے دینی کیا ہے؟ آپ کے سامنے کھجور کی گٹلیاں پڑی ہوئی تھیں، آپ نے ایک گٹلی اٹھائی اور فرمایا اگر تو اسے پتھر کا ٹکڑا کہے تو یہ بے دینی ہے، اور اگر تو اسے کھجور کی گٹلی کہے تو یہ دین ہے۔ کتنا جامع جواب دیا ہے کہ حقیقت کو ماننا یہ دین ہے اور خلاف حقیقت بات کرنا یہ بے دینی ہے۔ اگر کوئی کھجور کی گٹلی کو پتھر کا ٹکڑا کہے وہ حقیقت بات کر رہے ہیں یا خلاف حقیقت؟ خلاف حقیقت۔ تو امام عالی مقام نے دین کا تعارف کیا کروایا؟ خدا اسے مانو جو خدا ہے، رسول اسے مانو جو رسول ہے، دنیا کو وہ اہمیت دو جو دنیا کی حیثیت ہے۔ رات کا وقت ہے، ایک آدمی چھڑی کے کنارے پہ آگ لگا کے کھڑا ہے اور تیزی سے چھڑی کو گھما رہا ہے۔ دور سے دیکھنے والا سمجھتا ہے آگ کا دائرہ ہے، لیکن وہ آگ کا دائرہ نہیں ہوتا، وہ تو گھمانے والے کا کمال ہے کہ وہ اتنی تیزی سے گھما رہا ہوتا ہے، دیکھنے والے کو آگ کا دائرہ نظر آتا ہے۔ یہ جو دنیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ کہیں اس دھوکے میں نہ مارے جائیں کہ دنیا کو حقیقت اصل سمجھ بیٹھیں اور جو اصل ہے اس کی طرف دھیان ہی نہ ہو۔ بے شمار درود سید العالمین خاتم النبیین پر جنہوں نے آ کر دنیا کو دھوکے سے نکال لیا۔ حضور نے ہمیں کسی دھوکے میں نہیں رہنے دیا۔ ہم اللہ اسے مانتے ہیں جو الہ ہے، ہم رسول انہیں مانتے ہیں جو سچی شانوں والے رسول ہیں، اور ہم اس دنیا کو فانی سمجھتے ہیں چونکہ ہمارے سامنے ہر لمحہ یہ دنیا فنا کی طرف جا رہی ہے، اور جو حقیقی زندگی ہے اللہ کے نبی نے ہمیں اس سے آشنا کر دیا ہے۔ تو دین کس چیز کا نام ہے؟ حقیقت کو ماننا، اور خلاف حقیقت بات یہ بے دینی ہے۔ اب الحاد کسے کہتے ہیں؟ الحاد کا لفظی معنی ہے انحراف، اعراض۔ لحد کا لفظ آپ سنتے ہوں گے، لحد کسے کہتے ہیں؟ قبر کو۔ قبر کی دو صورتیں ہوتی ہیں جو آج کل ہم بناتے ہیں، ایک شک قبر، سیدھی قبر، ایک لحد ہوتی ہے کہ سیدھی قبر کھود کے پھر آگے دائیں طرف اس کو شک جو ہے وہ لحد بناتے ہیں۔ تو یہ جو انحراف ہے اس کو الحاد کہتے ہیں۔ اعراض ہے اس کو الحاد کہتے ہیں۔ علماء بزرگ جو تشریف لا رہے ہیں
میں ان سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ علماء کی، بزرگوں کی، اساتذہ کی تشریف آوری ہم سب کے لیے باعث برکت، باعث رحمت بنائے۔ تو الحاد کیا ہے؟ حق سے انحراف، حقیقت سے منہ پھیر لینا، حقیقت کو جھٹلا دینا۔ اگر بلی حملہ کرنے لگے، کبوتر آنکھیں بند بھی کر لے تو کیا وہ بچ جائے گا؟ حقیقت تو حقیقت ہی رہے گی، میں اور آپ اسے تسلیم کریں یا نہ کریں۔ ہاں، اگر ہم حقیقت کو تسلیم کر لیں تو اپنا فائدہ ہے، اور اگر حقیقت سے انحراف کریں گے، حقیقت سے منہ پھیر لیں گے تو اپنا ہی نقصان کریں گے۔ اس دور میں جب سے یہ نیٹ آیا ہے، موبائل آیا ہے، ویسے الحاد کی جو تاریخ ہے وہ پرانی ہے، لیکن موجودہ دور میں ایمان کے ڈاکو سوشل میڈیا کے ذریعے گھر گھر میں داخل ہو گئے ہیں۔ جب سے یہ چھوٹا ٹی وی آیا ہے اور اس کے اندر، موبائل کے اندر ٹی وی آ گیا، اور پھر اس کے اندر میٹاورس، اے آئی، پتہ نہیں کیا کیا بلائیں اس کے اندر آ چکی ہیں۔ عام آدمی جو نہ اصول دین سے واقف، نہ مقاصد دین سے واقف، وہ جب سوشل میڈیا کے چھوٹے چھوٹے کلپ دیکھتا ہے تو کنفیوژن، پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ دین سیکھنا ہے تو کسی مستند عالم دین کے پاس، جو عالم ربانی ہو، جس کے دل میں آخرت کی فکر بھی ہو، اس کے پاس بیٹھ کے دین سیکھیں۔ میڈیکل سٹور پہ دوائیاں ہوتی ہیں پر نسخہ کسی ڈاکٹر سے لکھوانا چاہیے۔ خود میڈیکل سٹور پہ جا کے آپ اپنے لیے دوائی خریدیں تو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ دوائی کسی ڈاکٹر سے ہی لکھوائی جائے گی، نسخہ کسی MBBS سے ہی لکھوایا جائے گا۔ میڈیکل سٹور پہ دوائیاں تو ساری موجود ہیں، پر کون سی میرے مزاج اور بیماری کے لیے فائدہ مند ہے یہ ڈاکٹر ہی لکھے گا۔ سوشل میڈیا پہ چھوٹے چھوٹے کلپ موجود ہیں، ان سے آپ دین سیکھنا شروع کر دیں تو ایمان برباد ہو جائے گا۔ اس دور میں جو الحاد کی قسمیں ہیں، ان میں ایک ہے رب کی ذات کا انکار، دوسری قسم ہے دین کا انکار، وحی کا انکار، تیسری قسم کے وہ ملحدین ہیں جو شک میں ہیں، لا الہ اولائے ولا الہ اولائے، تذبذب میں، شک میں، یقین کی کیفیت نہیں ہے۔ چوتھی قسم وہ ہے جو دین کے مخالف ہیں، اہل دین کی مخالفت اور دینی اقدار کی مخالفت، وہ ان کا طریقہ ہے۔ جہاں دین اسلام کی بات ہو یا کوئی دینی حکم بیان ہو وہ اس کی مخالفت کریں گے، وہ دین کو مٹانا چاہتے ہیں، دین کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور پانچویں قسم ہے ملحدین کی اس دور میں جو عقل کے پرستار ہیں، مادہ کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں۔ ان پانچوں قسموں کے حوالے سے میں آپ کے سامنے ان پانچوں قسموں کا رد جو ہے وہ بیان کر رہا ہوں۔ اب تک میں نے آپ کے سامنے جو گفتگو کی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری سب سے بڑی دولت ایمان ہے۔ پانی پرن سہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے، پریا اسی دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ تو پیر احتیاط سے رکھنا، کہیں پیر پھسل نہ جائے، معمولی نہ سمجھنا۔ سوشل میڈیا بہت بڑا فتنہ ہے۔ حضرت پیر بلے شاہ قصوری نے لکھا ہے، اے دنیا تلکن ویڑائے، تھم تھم کے ٹرو ہنیرائے۔ رات کا وقت ہے، بارش ہوئی ہے، کیچڑ ہے، تو آپ پیر بڑی احتیاط سے رکھتے ہیں کہیں پیر پھسل نہ جائے۔ میں پنجابی میں ساتھ ترجمہ بھی کر رہا ہوں تاکہ میرے سارے احباب جو ہیں وہ آسانی سے بات کو سمجھ لیں۔ اے دنیا تلکن ویڑائے، تھم تھم کے ٹرو ہنیرائے۔ تو ایمان سیکھنے کی ضرورت ہے، اور ایمان سیکھنے کے حوالے سے میں نے عرض کیا ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کیا ایمان ختم ہو جائے گا۔ ملحدین میں
ایک بڑا گروہ وہ ہے اس دور حاضر کے ملحدین جو خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں خود بخود یہ دنیا بن گئی ہے۔ الحمدللہ ہم سارے اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک ملحد آیا، اس سے گفتگو ہوئی تو امام اعظم نے فرمایا کہ میں نے آج کشتی پہ سفر کیا ہے، پر بڑی حیرت کی بات ہے، درخت خود بخود گرا، خود بخود درخت سے درخت کاٹا گیا، اور کشتی کی شکل کے تختے خود بخود بن گئے، خود بخود پھر وہ تختے آپس میں جڑ گئے، کشتی بن گئی، خود بخود وہ کشتی خشکی سے چل کے دریا کے اندر داخل ہوئی۔ میں اس کشتی میں بیٹھا اور پھر بغیر وہ پتوار، وہ جو جس سے کشتی چلاتے ہیں، بغیر اس کے کشتی خود بخود ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر مجھے لے آئی۔ اس ملحد نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خود بخود درخت کاٹا جائے، خود بخود کشتی کے تختے بن جائیں، خود بخود تختے جڑ جائیں اور کشتی وجود میں آ جائے، اور کسی کے چلانے کے بغیر خود بخود کشتی آپ کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہ لے آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام اعظم نے فرمایا کشتی خود نہیں بن سکتی، کسی ملاح کے بغیر خود ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک نہیں جا سکتی، تو اتنی بڑی کائنات خود بخود کیسے بن گئی ہیں؟ یہ جو دلائل دے رہا ہوں یہ ملحدین کے حوالے سے دے رہا ہوں، ورنہ ہمارے لیے تو اتنی ہی دلیل کافی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ ایک ہے۔ ہمارے لیے سب سے بڑی دلیل تو یہی ہے کہ حضور نے فرما دیا قل هو اللہ احد۔ لیکن چونکہ رد الحاد ہے تو ملحدین کا ان کے سطح پہ آ کے آپ کے سامنے جواب پیش کر رہا ہوں، تھوڑا سا بھی غور کریں گے تو ملحدین کے لیے آپ کو جواب مل جائے گا۔ اگر آپ کاغذ دیکھیں اس کے اوپر ایک بامعنی جملہ لکھا ہوا ہے، آپ کو گلی میں کاغذ ملا، اس کاغذ کے اوپر تحریر لکھی ہوئی ہے، اب آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ کاغذ خود بخود بن گیا، قلم خود بخود بن گئی، اور قلم نے خود بخود کاغذ کے اوپر لکھنا شروع کر دیا، اور بامعنی جملہ کسی کے لکھے بغیر قلم نے خود بخود لکھ دیا، آپ یہ فیصلہ کریں گے؟ کاغذ پر لکھائی دیکھ کر لکھنے والے کو آپ مان لیتے ہیں کہ کوئی لکھنے والا ہے جس نے اس کاغذ پہ لکھائی کی ہے، بامعنی جملے لکھے ہوئے ہوں، بڑا خوبصورت مضمون کسی کاغذ پہ لکھا ہوا ہو، لکھنے والا آپ نے نہیں دیکھا، آپ نے گلی میں پڑا ہوا کاغذ دیکھا، لیکن کاغذ کے اوپر لکھائی موجود ہے، لکھنے والے کو دیکھے بغیر آپ مان لیں گے کہ کوئی لکھنے والا ہے جس نے اس کاغذ پہ لکھائی کی ہے۔ ایک صفحے پہ لکھائی دیکھ کے لکھنے والے کو مان لیتے ہیں، اتنی بڑی خدائی دیکھ کے خدا کو نہیں مان رہے۔ اس لیے جو خالق کے وجود کا انکار کرے اس کے پاس تو عقل ہی نہیں ہے، وہ تو اس لائق ہی نہیں ہے کہ اس سے بحث کی جائے۔ ایک کاغذ پہ بڑا خوبصورت جملہ یا شعر لکھا ہو جسے پڑھ کے آپ اشش کر اٹھیں تو آپ کہیں گے لکھنے والا کوئی بڑا قابل ہے جس نے اتنا پیارا کلام لکھا ہے۔ یہ حسن ترتیب، یہ کائنات کے اندر حسن ترتیب اور مقصدیت دیکھ کر آپ کا دل یہ فیصلہ نہیں کرتا کہ جس نے کائنات بنائی ہے وہ حکیم ہے، وہ بڑی حکمتوں والا ہے، اور وہ قدیر ہے، وہ بڑی قدرتوں والا ہے۔ میں دنیا کے 22-23 ملکوں میں گیا ہوں۔ میں جب پہلی دفعہ ناروے گیا، ناروے عیسائیوں کی ریلیجیس اسٹیٹ ہے، مذہبی ریاست ہے۔ ناروے میں یہ طریقہ ہے کہ سکولوں کے بچے، انہیں مختلف مذاہب کی جو عبادت گاہیں ہیں ان کا وزٹ کرایا جاتا ہے، پیریڈ ہوتا ہے، مثلا مسجد میں بھی وہ بچے آتے ہیں، یہودیوں کے عیسائیوں کے بچے استاد کے ساتھ مسجد میں آتے ہیں،
اور مسجد کا جو امام مسجد یا خطیب ہوتا ہے وہ ان کو تعارف کرواتا ہے کہ محراب کا مطلب کیا ہے، مسجد کا مطلب کیا ہے، ہم منہ کس طرف کرتے ہیں، اذان کیا ہے، نماز کیا ہے، وہ اسلام کا تعارف کرواتا ہے۔ پھر وہ استاد جو کلاس لے کے آتے ہیں وہ کوئی سوال کرتے ہیں اور وہاں مسجد کے خطیب جواب دیتے ہیں۔ یہ ناروے میں طریقہ ہے۔ میں جب پہلی دفعہ گیا تو وہاں مجھے بھی ایک مسجد میں یہ منظر دیکھنے کا موقع ملا، عیسائیوں یہودیوں کے بچے آئے ہوئے تھے، استاد بھی ان کے ساتھ تھے۔ ویسے پہلے جو آج تک کلاسیں ہو چکی تھیں وہ رجسٹر میں لکھی ہوئی تھی کہ ان کے سوالات کیا ہیں۔ دو جگہ پہ ان کی سوئی اڑی ہوئی تھی اسلام کے حوالے سے۔ ایک سوال وہ یہ کرتے تھے کہ رب ہے تو دکھائیں رب کہاں ہے، رب نظر نہیں آتا اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے۔ تو میں نے کہا کھانا آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے، کھانے کا ذائقہ آپ آنکھوں سے دیکھ کے بتا سکتے ہیں؟ جی، ذائقہ آنکھوں کی رینج میں نہیں، آنکھیں ذائقہ نہیں بتا سکتی، آنکھیں رنگ بتاتی ہیں۔ کسی چیز کے بارے میں علم حاصل کرنے کے لیے صرف آنکھیں ہی تو ذریعہ نہیں ہے، آواز نظر آتی ہے یا کانوں سے سنی جاتی ہے؟ آواز کے بارے میں علم حاصل کرنے کا آلہ کان ہے، آنکھیں نہیں ہیں۔ چیزوں کے رنگ، چیزوں کی بناوٹ دیکھنے کا آلہ آنکھیں ہیں۔ اور خوشبو سونگھی جاتی ہے تو آنکھوں سے خوشبو سونگھتے ہیں یا ناک سے سونگھتے ہیں؟ تو کسی چیز کے بارے میں علم حاصل کرنے کے لیے صرف آنکھیں ہی تو نہیں، ذائقہ آنکھوں کی رینج میں نہیں۔ ہاں، آپ چائے کی پیالی اٹھا کے ایک گھونٹ پی لیں تو فوراً پتا چل جائے گا چینی ہے یا نہیں ہے، ذائقہ کیسا ہے۔ جس طرح کسی چیز کے بارے میں علم حاصل کرنے کے لیے اس وجود میں اعضاء مختلف ہیں۔ امام غزالی نے احیاء علوم الدین کے اندر لکھا ہے اللہ کے دیدار کے لیے انسان کے سینے میں دل رکھا گیا ہے۔ جب یہ قلب سلیم ہوگا پھر یہ رب کی معرفت حاصل کر لے گا۔ کسی کامل کے دل سے اس دل کو فیض ملے گا، پھر یہ دل اللہ کا دیدار پا لے گا، پھر یہ اللہ کی معرفت حاصل کر لے گا، پھر یہ اللہ کا قرب حاصل کر لے گا۔ تو یہ کہنا جی رب دکھائیں رب دکھائیں، آخرت میں تو ہر مومن کو دیدار ہوگا، پر دنیا میں سر کی آنکھوں سے اور دل کی آنکھوں سے دیدار کرنا یہ صرف حضور کی شان ہے کہ شب معراج اللہ نے حضور کو دیدار عطا فرمایا۔ باقی ہمارے لیے دنیا میں جو رب کی معرفت کا آلہ ہے وہ دل ہے۔ کسی کامل کے دل سے فیض ملے یا آپ اپنے قلب کو اس لائق بنائیں کہ وہ ہدایت کو قبول کر سکے، تو اللہ نے دل کے اندر صلاحیت رکھی ہے حق تک پہنچنے کی، لیکن ماحول کے اثرات اس دل کو اس کے اندر جب سرایت کرتے ہیں تو اس لائق نہیں چھوڑتے کہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کر سکے۔ تو جو اللہ کی ذات کو نہیں مانتے اور کہتے ہیں خود بخود کائنات بن گئی، وہ تو اس لائق ہی نہیں کہ ان سے بحث کی جائے، چونکہ کاغذ پہ لکھائی دیکھ کر ہم لکھنے والے کو دیکھے بغیر مان لیتے ہیں، تو اتنی بڑی خدائی دیکھ کر دیکھے بغیر خدا کو نہیں مان سکتے۔ دوسری قسم کے ملحدین وہ ہیں جو وحی کا انکار کرتے ہیں، دین کا انکار، لا دینیت، لا مذہبیت۔ الحمدللہ آج حفاظ کے سروں پہ بھی دستار فضیلت سجائی جا رہی ہے، اور ہمارا یہ ایمان ہے قرآن کسی انسان کا کلام نہیں، قرآن خالق کائنات کا کلام ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم آپ سے پوچھے وٹ از قرآن، قرآن کیا ہے، تو آپ بتا سکتے ہیں قرآن کیا ہے؟ آج ہمیں خود مسلمانوں کو پتہ نہیں کہ قرآن کیا ہے۔ اگر ہمیں قرآن کا صحیح تعارف ہو اور ہم دنیا کو وہ تعارف کروا سکیں تو دنیا قرآن کے دامن میں پناہ لے، دنیا قرآن کو چوم کے سینے سے لگائے، لیکن ہمارے ہاں اکثریت ایسی ہے جن کو قرآن کا نہیں پتہ۔
میں جب سکول پڑھتا تھا تو سائنس کے مضمون میں یہ پڑھا تھا کہ جس طرح انسانوں میں جوڑے ہیں، مرد اور عورت، مذکر اور مؤنث، اسی طرح درختوں میں بھی جوڑے ہیں۔ بعض درخت نر ہوتے ہیں، بعض درخت مادہ ہوتے ہیں۔ جب میں نے سکول میں سائنس کی کتاب میں یہ پڑھا تو میں سوچتا تھا سائنسدانوں نے کوئی ریسرچ کی ہے، اور سائنسدانوں نے اپنی تحقیق سے یہ بات لکھ دی ہے کہ درختوں میں بھی مذکر مؤنث ہوتے ہیں۔ پر جب میں نے درس نظامی کیا، قرآن پاک ترجمے سے پڑھا، تو پتہ چلا یہ بات تو 1400 سال پہلے اللہ نے قرآن میں بیان فرما دی ہے۔ آپ مجھے بتائیں، جس دور میں قرآن اتر رہا تھا اس دور میں مکہ شریف مدینہ منورہ کے اندر کوئی سائنسی لیبارٹری تھی جس میں درختوں پر ریسرچ ہو رہی تھی؟ اس دور میں کوئی ادارہ، کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں تھا جس میں درختوں پر ریسرچ ہو رہی ہو۔ سورہ یاسین میں اللہ کریم نے فرمایا سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض، مما تنبت الارض، زمین جو نباتات اگاتی ہے اللہ نے نباتات کے بھی جوڑے بنا دیے۔ سائنس آج بیان کر رہی ہے، قرآن نے 1400 سال پہلے سے بیان فرما دیا۔ فرانس کا ڈاکٹر ہے، اسکالر ہے، سائنسدان ہے، مورس بکائے، اس نے ایک آیت پڑھی، پھڑک اٹھا۔ پھڑکنے کا مطلب جانتے ہیں؟ اقبال نے دعا مانگی تھی، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دلے مرتضی سوزے صدیق دے۔ ڈاکٹر مورس بکائے جانتا تھا درد محسوس کرنے میں جلد کا کردار کیا ہے، جلد کیا کردار ادا کرتی ہے درد محسوس کرنے میں، وہ اس سے واقف تھا۔ اس نے ایک آیت پڑھی، قرآن طے کر کے سینے سے لگایا اور کہنے لگا میں مانتا ہوں یہ کسی انسان کا کلام نہیں، یہ خالق کائنات کا کلام ہے۔ اس لیے کہ 1400 سال پہلے جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی نہیں تھی کی، اس وقت جلد کے کردار پر کوئی ریسرچ نہیں تھی ہوئی، اور قرآن کہتا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ قیامت کے دن دوزخ میں جب دوزخیوں کی جلد جل جائے گی ہم انہیں نئی جلد دیں گے تاکہ وہ عذاب محسوس کریں۔ ڈاکٹر مورس بکائے نے یہ آیت پڑھی تو اس نے کہا میں مانتا ہوں قرآن کسی انسان کا کلام نہیں، خالق کائنات کا کلام ہے۔ ہم آکسیجن میں سانس لے رہے ہیں، آکسیجن زمین پہ زیادہ ہے، جو آپ زمین سے دور ہوتے جائیں نا آسمان میں تو ایک مقام آتا ہے وہاں آکسیجن کوئی نہیں، وہاں سانس لینے کے لیے مصنوعی آکسیجن ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ اوپر بلندی پہ ایک جگہ آتی ہے وہاں آکسیجن کوئی نہیں، آکسیجن زمین پر زیادہ ہے۔ یہ بات آج سائنسدان بتا رہے ہیں، قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دیا۔ اللہ جسے دیگ صدر میں مبتلا کر دے سینے کی گھٹن میں، کأنہ یصعد فی السماء، وہ اس طرح ہے جیسے کسی کو آپ آسمان میں اٹھائیں تو اس کا سانس گھٹے گا، کیوں؟ اسے آکسیجن جو نہیں مل رہی سانس لینے کے لیے۔ جو بات آج ہمارے علم میں آ رہی ہے قرآن نے 1400 سال پہلے اسے بیان فرما دیا ہے۔ میں نے 3 مثالیں آپ کے سامنے دی ہیں، اگر ان پر تھوڑا سا بھی غور کریں تو پتہ چلتا ہے قرآن وحی ہے، قرآن انسانی کلام نہیں ہے۔ ہالینڈ کا ایک سیاسی رہنما تھا وین ورڈر، وہاں کی ایک سیاسی جماعت ہے PVV، اس کا سینئر رکن تھا اور ہالینڈ کی اسمبلی کا ممبر بھی تھا۔ وہ اسلام کے خلاف ریسرچ کر رہا تھا، وین ورڈر اسلام کے خلاف ریسرچ کرتے ہوئے اس نے اسلام قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا۔ میں ان دنوں روٹرڈیم میں تھا، یہ ہالینڈ کا کیپٹل ہے، اس کے ساتھ ایک شہر ہے ڈن ہاک، وہاں محفل میلاد میں دوستوں نے اسے بلایا، کچھ ٹی وی والے آ گئے اس سے انٹرویو لینے، چونکہ یہ وہاں کا سیاسی رہنما تھا، اسمبلی کا ممبر رہ چکا تھا۔ ایک ٹی وی اینکر نے اسے کہا، اس کا اب جو نیا نام رکھا گیا کلمہ پڑھنے کے بعد وہ تھا محمد حمزہ۔
تو ایک ٹی وی اینکر نے سوال کیا، لگتا ہے مسلمانوں نے تجھے ورغلا لیا ہے، تو ان کی باتوں میں آ گیا ہے، تو نے اسلام قبول کر کے اپنا سیاسی کیریئر ختم کر دیا ہے، اب تیری پارٹی تجھے ٹکٹ نہیں دے گی، یہاں کی عوام تجھے ووٹ نہیں دیں گے، تو آئندہ اسمبلی میں نہیں پہنچ سکتا، تو مسلمانوں کی باتوں میں آ گیا، لگتا ہے مسلمانوں نے تجھے ورغلا لیا ہے۔ جب سوال کرنے والے نے یہ کہا تو آگے سے اس نو مسلم نے بڑا پیارا جواب دیا۔ اس نے کہا I am not that person who follows others' opinions without his research۔ میں کوئی بچہ نہیں کہ جو چاہے میرا ہاتھ پکڑ کے لے جائے، میں نے ریسرچ کی، تحقیق کی، میں نے فیصلہ کیا تھا کہ حقیقت تک پہنچوں گا، سچائی تک پہنچوں گا، آج میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، دنیا میں قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں ہے، محمد عربی جیسی ہستی کوئی نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے کہ میری زندگی بھر کی تحقیق کا نتیجہ یہ ہے دنیا میں قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں ہے، محمد عربی جیسی ہستی کوئی نہیں ہے؟ وہ جو غیر مسلموں کے گھر پیدا ہوا، جو غیر مسلموں کے سکولوں میں پڑھتا رہا، جس کا ماحول غیر مسلموں کا ماحول تھا، پر جب اس نے تعصب کی اینک اتار کے حقیقت کو تلاش کیا، اس نے کہا اسلام کے خلاف ہمیں جھوٹی کہانیاں سنائی جاتی ہیں تاکہ ہم اسلام قبول نہ کریں۔ اگر کوئی خود تحقیق کرے گا اور تعصب سے اپنے آپ کو بچا کے حقیقت بھی نگاہوں سے دیکھے گا تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے گا، محمد عربی جیسی ہستی نہیں انسانی تاریخ میں آئی اور قرآن جیسی کتاب نہیں ہے دنیا کے اندر، تو پھر ہم کیوں نہ کہیں سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا قرآن وہی ہے۔ اس پر میں نے آپ کے سامنے 2-3 آیات کے حوالے سے دلیل دی۔ ملحدین کی 2 قسمیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، وہ جو اللہ کے وجود کے منکر ہیں، وہ جو دین کے منکر ہیں، ان دونوں کے حوالے سے مختصر جواب میں نے آپ کے سامنے دیے۔ تیسری قسم ملحدین کی، وہ شک میں ہے، لا الہ الا ولا الہ الا۔ اس کی زیادہ تشریح نہیں کر رہا، اتنا ہی عرض کروں گا کہ شک تو بہت بڑی چیز ہے، قرآن میں تو ریب بھی نہیں ہے، یہ پہلی ڈگری ہے ریب، اس سے آگے ہوتا ہے مریا، اور مریا سے آگے تیسری ڈگری ہے شک۔ پہلے ہوتا ہے ریب، وہ جب بڑھتا ہے تو بنتا ہے مریا، اور مریا جب بڑھتا ہے تو وہ بنتا ہے شک۔ شک تو بڑی دور کی بات ہے، قرآن میں تو ریب بھی نہیں ہے۔ مسئلہ سمجھ آیا آپ کو؟ شک بھی عربی زبان کا لفظ ہے، تو یہ بھی ہو سکتا تھا الف لام میم ذالک الکتاب لا شک فیہ، لیکن شک کا لفظ نہیں یہاں بولا، ریب کا لفظ۔ کیوں؟ ریب اس ہلکے سے تردد کو کہتے ہیں جو تھوڑے سے غور کرنے سے دور ہو جاتا ہے۔ شک تو بہت بڑی چیز ہے، قرآن میں شک تو کیا ہوگا، قرآن میں تو ریب بھی نہیں ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا بھی غور کریں گے تو یہ کتاب بتائے گی کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ لیکن آگے ایک مقام پر فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم شک میں ہو، قرآن تو شک کا محل نہیں، قرآن ریب کا محل نہیں ہے، ہاں ہمارے اندر کوئی وسوسہ آ سکتا ہے۔ یہ بات بطور خاص آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، وسوسہ آ سکتا ہے۔ جہاں خزانہ ہو وہاں چور حملہ کرتے ہیں، وہاں چور آتے ہیں جہاں خزانہ ہو۔ قرآن پاک کی آخری 2 سورتیں وہ ہمیں ایک خاص پیغام دیتی ہیں، سورہ فلق اور سورہ والناس۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اس میں اللہ کا نام ایک آیا ہے، قل اعوذ
رب الفلق، یہ جو رب الفلق ہے یہ ایک نام سورہ فلق میں آیا. آگے سارے شر بیان ہوئے، یا اللہ اس شر سے بھی بچا، اس شر سے بھی، اس شر سے بھی، لیکن اللہ کے نام کتنے آئے؟ ایک. آگے شر مختلف بیان ہوئے لیکن رب کا ایک نام ہی آیا، رب الفلق. لیکن جو دوسری صورت ہے اس میں رب کے 3 نام آئے، قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس. رب کے 3 نام بیان کیے، شر ایک بیان کیا، من شر الوسواس الخناس. پچھلی صورت میں رب کا ایک نام اور شر مختلف، لیکن آخری صورت میں رب کے 3 نام اور شر ایک. اس سے آپ اندازہ کر لیں وسوسہ کتنا بڑا شر ہے، کہ اس سے بچنے کے لیے رب کے 3 نام ذکر کیے گئے. قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس. یہ اگر موضوع ہوتا تو میں اس کی تشریح کرتا، تشریح نہیں کر رہا، صرف اپنے موضوع کے حوالے سے ایک نقطہ عرض کر رہا ہوں. وسوسہ آ سکتا ہے، یہ بہت بڑا شر ہے شیطان کی طرف سے، لیکن یاد رکھیں کہ صرف شیطان خناس ہی وسوسے نہیں ڈالتا. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہ آیت بتا رہی ہے کچھ انسان ایسے ہیں جو دکھنے میں انسان نظر آتے ہیں پر وہ انسان نہیں، وہ شیطان ہے، خناس ہے. خناس کی تشریح ہوئی نا، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. ایک تو وہ جنوں میں ہے نا شیطان، وہ وسوسے ڈالتا ہے، دوسرا انسانوں میں بھی ہے. ہر شخص جو انسانوں کی طرح نظر آئے ضروری نہیں وہ اندر سے انسان بھی ہو. اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا سوشل میڈیا سے دین نہ سیکھیں، کئی خناس دینی روپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تو واضح ہو گیا نا کہ ہر انسان جو دکھنے میں انسان نظر آتا ہے ضروری نہیں اندر سے بھی انسان ہو. من الجنۃ والناس. کچھ انسان ایسے ہیں شکل انسانوں والی ہے، کام خناس والے ہیں، اس لیے وہ وسوسہ ڈالتے ہیں. ان کے پاس بیٹھنے سے ایمان کمزور ہوتا ہے، ان کے پاس بیٹھنے سے وسوسے آتے ہیں، یا انہیں سننے سے وسوسے آتے ہیں. جب کبھی وسوسہ آئے وسوسے کو جھٹک کے پڑھیں سبحان اللہ. یہ حدیث پاک ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ایک وسوسہ بیان کیا گیا کہ یا رسول اللہ اگر یہ سوال ذہن میں آئے تو اس کا جواب کیا ہم دیں؟ تو حضور نے فرمایا اس وقت پڑھو سبحان اللہ. کہ مخلوق کو، خالق کو مخلوق کے دائرے میں لا کے نہ سوچو، وہ خالق ہے، وہ مخلوق کے دائرے میں لا کے نہیں سوچا جا سکتا. تو جب بھی کوئی وسوسہ آئے وسوسے کو جھٹک کے کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ. جہاد کا ثواب ملے گا. ایک جنگ وہ ہوتی ہے جو کھلے میدان میں لگی ہے اور اس جنگ میں مقابلہ کرتے ہوئے ہم کافر کا وار روکتے ہیں پھر اپنا جواب دیتے ہیں. ایک جنگ وہ ہے جو انسان کے باطن میں، انسان کے اندر لگتی ہے. جب بھی کوئی وسوسہ آئے وسوسے کو جھٹک دیں اور پڑھیں سبحان اللہ، اور پھر سوچیں کہ مجھے وسوسہ کیوں آیا ہے. یا تو میرے رزق میں کوئی خرابی آ گئی، رزق حرام میرے اندر گیا ہے جس کی وجہ سے مجھے وسوسہ آیا ہے، یا میری دوستی منافقوں کے ساتھ ہے، میری دوستی ان لوگوں کے ساتھ ہو گئی ہے جن کے دل میں ایمان نہیں ہے. اس لیے 2 چیزوں سے پرہیز کریں، ایک منافقوں کی دوستی اور دوسرا رزق حرام. دوائی بڑی اعلیٰ ہو بندہ پرہیز نہ کرے، دوائی کا فائدہ، شوگر کی دوائی بندہ کھا لے اوپر سے 2 چمچیاں چینی بھی کھا لے تو دوائی کیا کرے گی؟ دوائی بھی ضروری ہے، ساتھ پرہیز بھی ضروری ہے. وسوسہ، یہ جو ملحدین کی تیسری قسم میں نے بیان کی شک کے حوالے سے، اس کی تشریح کرتے ہوئے میں نے وسوسے کی قدر تشریح آپ کے سامنے کی ہے کہ اس سے کس طرح بچ سکتے ہیں یا اس کی ہولناکی کتنی ہے. وسوسہ آئے اس کو جھٹک دیں، اور اگر آپ کے دل میں فکر ہو کہ مجھے وسوسہ کیوں آیا ہے تو شکر کریں آپ کے اندر ایمان موجود ہے. اور جو وسوسے کو لے کے چل پڑے اس کا ایمان کمزور ہے یا ختم ہو چکا ہے، اور جو وسوسہ آنے پہ پریشان ہو اس کا ایمان کامل ہے.
چوتھی قسم ملحدین کی جو اس دور میں کثرت سے پائے جاتے ہیں وہ ہے دین کی مخالفت کرنے والے، اسلام کے احکامات کی مخالفت، اسلام کی تعلیمات کی مخالفت، اور معاشرے میں وہ اس کو نظام کو قائم نہیں ہونے دینا چاہتے۔ وہ اسلام کی مخالفت کو اپنا زندگی کا مقصد بنائے ہوئے ہیں۔ تو اسلام کی مخالفت کے حوالے سے اس مسئلے کو آسان کر کے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اگر کسی آدمی نے داڑھی شریف نہیں رکھی اور اپنی غفلت سے یا دنیا پرستی سے نہیں رکھی تو وہ گناہگار ہوگا، کافر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی داڑھی شریف کی توہین کرے، سنت رسول کی توہین کرے تو پھر کافر ہو جائے گا۔ عمل نہ کرنا، بے عملی یا بد عملی گناہگار بناتی ہے اور بے ادبی کافر بنا دیتی ہے۔ اگر آپ کسی شخص کو کہیں بھی آؤ نماز پڑھیں، وہ آگے سے کہے تمہیں 10 سال ہو گئے ہیں نماز پڑھتے ہوئے، کیا ملا ہے نماز پڑھ پڑھ کے؟ کچھ نہیں نمازوں میں رکھا، کافر ہو جائے گا۔ ویسے علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں ایک بندے نے نماز نہیں پڑھی، غفلت سے نماز نہیں پڑھ رہا، گناہگار ہے، کافر نہیں ہے۔ لیکن جب اس نے نماز کی توہین کی تو اب اس توہین کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا، معاذ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے دوزخ میں چلے جائیں گے۔ اور اسی لیے ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا، تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک اپنی زبان کی اور ایک شرمگاہ کی۔ ویسے کیا خیال ہے، اللہ کے رسول فرمائیں 2 چیزوں کا وعدہ کرو، میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں، تو پھر ہمیں فوراً 2 چیزوں کا وعدہ کر لینا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ آج ہم مدینہ منورہ کی طرف متوجہ ہو کے وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ زبان کو بھی شریعت کے دائرے میں رکھیں گے اور شرم و حیا کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ آپ کی انشاءاللہ سے پتہ چلے گا کہ میری بات آپ کو سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی۔ ہمارے ہاں اس دور میں یہ جو دین مخالفت ہے، اس نے بہت سارے مسلمانوں کو ملحد بنا دیا۔ دین کی مخالفت دیہاتوں میں تو شاید وہ ماحول نہیں، لیکن شہروں میں اب وہ ماحول آ گیا ہے، شرم و حیا پر تقریر کرنا مشکل ہے۔ مثلا آپ کسی شادی پہ چلے جائیں، شادی پہ علماء کو بلاتے ہیں نکاح پڑھانے کے لیے، لیکن اگر وہ عالم دین کہہ دے بھی مجھے کوئی مسئلہ سنانے دیں، اور وہاں مرد عورت سامنے اکٹھے بیٹھے ہوئے ہوں، وہ کہ یہ ناجائز ہے، تو لوگ سننے کو تیار ہوں گے۔ میں خود ایسی کئی شادیوں میں گیا ہوں، شامل نہیں ہوا، وہاں جا کے پتا چلا مرد عورت اکٹھے بیٹھے ہیں، واپس آ کے۔ ہمارے ہاں آج کل یہ رواج ہے، منگنی ہوتی ہے نا، تو اجنبی مرد عورت جن کا بھی نکاح نہیں ہوا وہ ایک دوسرے کو انگوٹھی پہنا رہے ہیں۔ علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں کیا اجنبی مرد اجنبی عورت کا ہاتھ پکڑ کے انگوٹھی پہنا سکتے ہیں؟ نہیں پہنا سکتے۔ اور سارے دیکھنے والے وہ جو اس پر راضی ہیں سارے گناہگار ہو رہے ہیں، جو سارے اس عمل پہ راضی ہیں وہ بھی سارے گناہگار ہو رہے ہیں۔ اگر وہ اس کو گناہ سمجھتے ہیں کہ ہے گناہ پر ہم نے کرنا ہے، پھر تو حرام ہے، لیکن اگر اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے پھر تو ان کا بیڑا غرق ہو گیا، پھر تو ایمان ہی ختم ہو گیا، چونکہ انہوں نے حرام کو حلال بنا لیا۔ دوبارہ عرض کر رہا ہوں، اور جلیل القدر علماء بیٹھے ہیں، اگر میں فتویٰ غلط بیان کروں تو میری اصلاح کر دیں۔ اگر وہ اس گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں اور پھر کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، حرام ہے، گناہ ہے، پھر وہ کافر نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر وہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، شادی پہ مرد عورت اکٹھے بیٹھے ہوئے، بلکہ مائیوں کی محفل میں ڈانس کر رہے ہیں، گانے لگے ہوئے ہیں، مائیوں کی محفل ہے، دولہا اور دلہن کے رشتہ دار ڈانس کر رہے ہیں، اگر وہ اس کو گناہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام غلط ہے لیکن ہم کر رہے ہیں،
پھر تو وہ مسلمان ہی ہیں، ہاں گناہ گار ہیں، لیکن اگر وہ اس کو گناہ نہ سمجھیں تو پھر مسلمان رہ جائیں گے، پھر ایمان ہی ختم ہو جائے گا۔ تو کتنا نازک مقام ہے اس دور میں، اس دور میں دین کو سمجھنا کتنا ضروری ہے۔ ہماری سب سے بڑی دولت ایمان کہاں ضائع ہو رہی، کیسے ضائع ہو رہی، تفصیل میں نہیں جا رہا، مختلف بزرگوں نے یہ واقعہ لکھا ہے۔ مسلمانوں کے قبرستان میں قبر کھودی جا رہی تھی تو وہاں ایک مسلمان نیک آدمی تھا، نمازی تھا، اس کی قبر کے ساتھ قبر کھود رہے تھے تو اس کی قبر کھل گئی، گنجان قبرستان تھا، ساتھ والی قبر کی دیوار گر گئی۔ تو وہاں انہوں نے دیکھا، ان کا خیال یہ تھا کہ ہم نے یہاں ایک ہمارے اپنے نیک شخص ہیں گاؤں کے، ان کو دفنایا تھا، ان کی میت ہوگی، وہاں ایک عیسائی بچی کی میت پڑی ہوئی تھی۔ مسلمانوں کے قبرستان میں عیسائی بچی کی میت پڑی ہوئی تھی۔ لوگ حیران ہوئے کہ یہ تو عیسائی ہے، اس کی قبر تو عیسائیوں کے قبرستان میں ہے، کچھ عرصہ پہلے یہ فوت ہوئی۔ اب انہوں نے جا کے وہاں اس عیسائی بچی کی قبر کھودی تو وہاں اس مسلمان کی میت پڑی ہوئی تھی۔ دوڑے دوڑے گئے اس مسلمان کے گھر، اس کی بیوی سے پوچھا کہ تمہارے خاوند کا کوئی ایسا عمل جس کی وجہ سے تم سمجھتی ہو کہ وہ گناہگار تھا؟ اس نے کہا ویسے تو وہ نیک تھا، اچھے کام کرتا تھا، لیکن جب میاں بیوی ملتے تھے نا، غسل فرض ہوتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ فلاں مذہب بڑا اچھا ہے، اس میں غسل جنابت فرض نہیں ہے۔ وہ اس غسل جنابت کو پسند نہیں تھا کرتا، ایک شرعی حکم کو ناپسند کیا، ایمان ہی برباد ہو گیا۔ ایک شرعی حکم کو اس نے کہا فلاں عیسائیوں کا مذہب بڑا اچھا ہے کہ اس میں مرد عورت ملیں تو غسل نہیں فرض ہوتا، اور اسلام میں یہ غسل جنابت فرض ہے، یہ مجھے بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، دودھ نعمت ہے، سورج نعمت ہے، ہوا نعمت ہے، پانی نعمت ہے، اسی طرح شریعت بھی کوئی زبان خاموش نہ رہے، رسول اللہ نے جو شریعت پہنچائی ہے یہ شریعت بھی، خوش ہو کہ شریعت پہ عمل کیا کریں۔ اور آپ ہمارے ہاں شادیوں میں جو ہندوانہ رسمیں ہیں ان کو ختم کریں، آپ ہمت کریں گے تو اگلی نسل بچ جائے گی۔ ہمارا انڈیا کے ساتھ کرکٹ میچ ہو تو ہم یوں میچ دیکھتے ہیں جیسے جنگ لگی ہوئی ہے، حالانکہ کھیل ہے۔ کرکٹ میچ انڈیا کے ساتھ ہم یوں دیکھتے ہیں جیسے جنگ لگی ہوئی ہے، لیکن جب ہماری شادیاں ہوتی ہیں ان ہندوؤں کی رسمیں آج بھی ہم پوری کر رہے ہیں۔ میں ایک دفعہ سفر میں تھا، ایک دوست کا فون آیا، کہتا جی فلاں تاریخ میری شادی ہے، میرا خیال ہے مائیوں کی رسم نہ کریں، اس دن محفل میلاد کریں، تو آپ سے ٹائم لینا ہے، فلاں تاریخ مل جائے گی؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، ٹائم طے ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر اس کا فون آ گیا، کہتا جی ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ میں نے کہا بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ کہتا ہے میں نے آپ سے ٹائم لے کے گھر فون کیا اپنی والدہ کو، بتایا ہے کہ مائیوں کی رسم نہیں کرنی بلکہ اس دن ہم نے محفل میلاد کرنی ہے، تو میری ماں نے کہا اور میری بہن نے کہا پتر او نکاح ہی نہیں ہوندا جدے چ مائیاں دی رسم نہ ہوئے۔ بشک کسے وڈے عالم کولو مسئلہ پوچھ لے، مائیاں نہ کریے تو نکاح ہی نہیں ہوندا۔ اچھا آپ کو تو پتہ ہے نا مائیاں نہ کریں تو نکاح چند لوگ ہی بولے ہیں ہو جاتا ہے، لیکن ایسے علاقے بھی ہیں جہاں لوگوں کو پتہ ہی نہیں، یا اس نے کس سینس میں یہ بات کی۔ وہ جس نے مجھے فون کیا وہ ڈر کے کہہ رہا تھا جی اگر مائیوں کی محفل نہ کرے نکاح تے ہو جائے گا نا۔ میں نے کہا اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ تو اس کی کوئی شرط ہی نہیں ہے۔ لیکن ایسی جہالت بھی ہمارے ہاں آج کل موجود ہے، اور ان رسموں کو ہم نے اب تو پیلے کپڑوں کو بھی ضروری سمجھ لیا ہے کہ مائیوں والے دن کپڑے جو پہننے ہیں وہ بھی پیلے رنگ کے پہننے ہیں، کہ آج مائیوں کا ڈریس ہے۔ دیہاتوں میں شاید وہ صورتحال نہیں، لیکن شہروں سے یہ بیماری دیہاتوں تک بھی آ رہی۔ ملحدین کی ایک قسم وہ ہے ان کے سامنے دین بیان کریں ان کو پسند نہیں آتا، یہ بھی الحاد کی ایک قسم ہے۔ وہ دین کی مخالفت کرتے ہیں اور دین کی مخالفت میں اپنے ذاتی بنائے ہوئے رسم و رواج جو ہیں ان کو اہمیت دیتے ہیں۔
آخری بات عرض کر رہا ہوں، 12ویں صدی شروع ہوئی، خواجہ خواجگاں قبلہ عارفاں حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ تعالی علیہ فجر کی نماز پڑھنے مسجد تشریف لائے، رو رہے تھے، نماز پڑھ کے واپس حجرے میں تشریف لے گئے، رو رہے ہیں۔ 3 دن گزرے، حضرت خواجہ نور محمد مہاروی اسی رکت میں رہے، شدت گریہ میں رہے۔ 4تھے دن طبیعت بحال ہوئی، حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ پوچھتے ہیں حضور کیا سبب ہے؟ 3 دن اہل خانقاہ پریشان ہیں کہ آپ مسلسل رو رہے ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہیں پتا ہے 12ویں صدی شروع ہو گئی۔ عرض کیا جی 3 دن پہلے ہی شروع ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا جس رات صدی بدلی نا، 11ویں صدی مکمل ہوئی، 12ویں شروع ہوئی، اس رات میں نے خواب دیکھا کوئی آواز دے رہا تھا وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور لوگ اس وقت کی طرف بڑھ رہے ہیں جب 1000 کلمہ گو مرے گا تو ان میں مومن ایک ہی ہوگا، 999 ایمان نہیں لے کے جائیں گے۔ لوگ اس وقت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ خواجہ خواجگاں قبلہ عارفاں خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب یہ آواز میرے کانوں میں پڑی میرے دل پہ خوف طاری ہوا۔ 3 دن ہو گئے رو کے رب سے یہی دعا کر رہا ہوں، یا اللہ حضور کی امت پہ کرم فرما، یا اللہ ایمان کے ڈاکوؤں سے انہیں بچا لے۔ اب اہل خانقاہ پہ بھی رکت طاری ہو گئی۔ حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بھی رونے لگے۔ رندی ہوئی آواز میں آپ نے عرض کیا حضور جب وہ مشکل وقت فتنوں کا دور آ جائے، وہ ڈاڈا وقت آ جائے تو ہم بچ کیسے سکتے ہیں؟ آپ نے 2 چیزیں بیان کی۔ آپ نے فرمایا جو اس فتنوں کے دور میں کثرت سے درود پاک پڑھے گا وہ بچ جائے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اور دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی اس دور میں لوگ اپنی عقل کے پرستار بن جائیں گے، عقل کی پوجا کرنے لگ جائیں گے، نئے نئے عقیدے گھڑ لیں گے، شترے بے مہار کی طرح ہو جائیں گے۔ اس دور میں بچے گا وہ جو بزرگوں کے عقیدے کے ساتھ جڑا رہے گا، جو عقیدہ اہل سنت پہ قائم رہے گا وہ بچے گا، اور جو عقل پرستی میں مبتلا ہو جائے گا، نئے نئے عقیدے گھڑنے لگ جائے گا، وہ برباد ہو جائے گا۔ آج ہم اس مرکز علم و عرفان پہ تجدید عہد کرتے ہیں، ہم سارے اہل سنت و جماعت ہیں، ہم اس عقیدے پہ ہی پہرا دیں گے، اپنی اولادوں کو بھی یہی عقیدہ سکھائیں گے۔ 1450 سال میں اہل حق کا تعارف یہی ہے کہ اہل حق وہ ہیں، رسول اللہ کے سچے غلام وہ ہیں جو اہل سنت و جماعت ہیں۔ اور جو اہل سنت و جماعت کو چھوڑ کے کوئی الگ جماعت کوئی الگ فرقہ بنائے گا، خواجہ نور محمد مہاروی نے فرمایا جو ان کے عقیدے سے ہٹ جائے گا اس کا ایمان برباد ہو جائے گا۔ بچنے کا طریقہ یہی ہے، عقل پرستی میں مبتلا نہ ہو، بلکہ جو نصوص قطعیہ ہمارے پاس ہیں۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی سورہ محمد کی آیت نمبر 25، اس سے پہلے آیت نمبر 24 پڑھیں۔ آیت نمبر 25 میں مرتد ہونے کا ذکر ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ارتداد کیا، جو مرتد ہوئے، پیٹھ کے طرف منہ کر کے پھر گئے اسلام سے، بعد اس کے کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو چکی تھی۔ الشیطان سول لہم، شیطان نے ان کے لیے اس گمراہی کو خوبصورت بنا کے پیش کیا، مزین بنا کے پیش کیا۔ شیطان نے انہیں رغبت دلائی، وَأَمْلَا لَهُمْ، اور شیطان نے انہیں کہا بڑی عمر ہے تمہارے پاس، یوں لگتا ہے ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے، یہ لمبی عمر کی امید دلا کے شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا۔ تو اس سے پچھلی آیت میں ہے افلا یتدبرون القرآن، یعنی یہ جو شیطان کے جال میں پھنسے ہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے قرآن نہیں پڑھا،
قرآن نہیں سیکھا، کیا انہوں نے قرآن پہ غور نہیں کیا، تدبر نہیں کیا؟ اس کا مطلب ہے وہ قرآن پہ تدبر کرتے، قرآن سیکھتے تو ارتداد سے بچ سکتے تھے۔ آج اس دور میں ہم سود کھانا تو گناہ سمجھتے ہیں، رشوت لینا گناہ سمجھتے ہیں، زنا کو گناہ سمجھتے ہیں، جھوٹ بولنے کو ہم گناہ سمجھتے ہیں، لیکن کیا قرآن نہ سیکھنے کو بھی گناہ سمجھتے ہیں؟ کہ قرآن نہ سیکھنا بھی گناہ ہے؟ یہ نہیں ہم مانتے۔ ہم کہتے ہیں سود کھانا گناہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، بے حیائی گناہ ہے، لیکن قرآن نہ سیکھیں کوئی حرج نہیں۔ 19واں پارہ پہلا رکوع، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ قیامت کے دن حضور ایک جماعت کی طرف اشارہ کر کے ان کی شکایت رب کی بارگاہ میں لگائیں گے، پروردگار یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن سے منہ پھیر لیا تھا۔ اگر کسی ایک شخص کے دل میں بھی یہ احساس پیدا ہو گیا، میرے سفر کرنے کا مقصد پورا ہو گیا، کہ معاشرے میں جو بگاڑ ہے، ذہنی ہو، نفسیاتی ہو، معاشی ہو، جو بھی معاشرے میں ہمیں بگاڑ نظر آ رہا ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر لوگ قرآن پر تدبر کریں تو الحاد سے بچ سکتے ہیں۔ قرآن کے اندر مواد موجود ہے، ہمیں اپنے دلائل ہی نہیں پتا، ہمیں قرآن کا ہی نہیں پتا۔ یہ ادارہ قرآن کا نور بانٹ رہا ہے۔ بندہ ڈاکٹر بن گیا، بڑا مطمئن ہے کہ الحمدللہ میں جو بننا چاہتا تھا بن گیا، کلینک چل رہا ہے، اب مجھے قرآن سیکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ بندہ انجینئر بن گیا، ڈیوٹی دے رہا ہے، مطمئن ہے میری پیدائش کا مقصد پورا ہو گیا، قرآن سیکھنے کی کیا ضرورت۔ کتنے اطمینان سے لوگ دوزخ کی طرف جا رہے ہیں۔ قرآن سیکھنے کو بھی اپنی دینی ذمہ داری سمجھیں، اور اس ادارے کو اس نظر سے دیکھیں کہ معاشرے کی کتنی بڑی ضرورت یہ ادارہ پوری کر رہا ہے۔ ابھی رمضان شریف آ رہا ہے، مساجد میں نماز تراویح میں قرآن سنایا جاتا ہے، یہ حافظ ہمیں کون تیار کر کے دیتا ہے؟ کالج تیار کرتے ہیں، یونیورسٹیاں یہ حافظ تیار کر کے دیتی ہیں۔ پوری دنیا کے اندر مساجد میں جو حافظ تراویح میں قرآن سناتے ہیں وہ ان مدارس نے تیار کی ہے۔ ہمیں مستقبل میں اسلام کی ضرورت ہے، ہمیں ان مدارس کی ضرورت ہے۔ یہ مدارس جہاں علم پڑھاتے ہیں وہاں اخلاق بھی سکھاتے ہیں۔ مدارس میں پڑھنے والے بچے ماں باپ کا ادب کرتے ہیں۔ یہ مدارس ہماری بہت بڑی معاشرتی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں۔ میں اپنی گفتگو کو اس پیغام پر ہی سمیٹتا ہوں۔ اس دور میں ایمان کے ڈاکو رنگ بدل بدل کے روپ بدل بدل کے آپ کے سامنے آئیں گے، سوشل میڈیا کے ذریعے آئیں گے۔ بس ایک بات کو اپنے پلے باندھ لیں، ہمیں سمجھ آئے نہ آئے، ہم مانتے ہیں اللہ نے حضور جیسا کوئی دوسرا بنایا ہی نہیں ہے۔ سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ۔ جرمنی کا ایک شہر ہے نیورنبرگ، وہاں المدینہ مسجد، میں وہاں ختم نبوت کانفرنس میں حاضر ہوا۔ میرے میزبان دوستوں نے بتایا کہ اس مسجد کی جگہ پہلے نائٹ کلب تھا، شراب خانہ تھا، اس کا مالک غیر مسلم تھا۔ جس دن اس نے کلمہ پڑھا 4 کروڑ روپے کی جگہ مسجد کو دے دی۔ میں اس نو مسلم سے ملا، میں نے کہا تیرے کلمہ پڑھنے کا سبب کیا بنے؟ وہ بھی زندہ ہے، اس کا ٹیلی فون نمبر میرے پاس ہے، آپ خود رابطہ کر کے تحقیق کر سکتے ہیں۔ میں نے پوچھا تیرے کلمہ پڑھنے کا سبب کیا بنے؟ انہوں نے کہا میں نے خواب دیکھا تھا، مسجد گیا ہوں اور نمازیوں کے جوتے صاف کر رہا ہوں۔ صبح اٹھ کے میں حیران ہوا، مسلمانوں کے جوتے صاف کر رہا ہوں۔ میں مسجد بلال گیا، ان سے اجازت مانگی، انہوں نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں، تو فلاں ٹائم آ جانا، نمازی آئے ہوئے ہوں گے، ان کے جوتے صاف کر لینا۔ وہ کہتا ہے میں چلا گیا، اندر نمازی نماز پڑھ رہے تھے، باہر ان کے جوتے پڑے تھے، میں نے جوتے صاف کیے، چمکا کے رکھ کے میں آ گیا۔ جس رات میں نے نمازیوں کے جوتے صاف کیے، اس رات مجھے خواب میں مکہ شہر کی زیارت ہوئی۔ اب میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو گئی، میں نے ترجمے والا قرآن منگایا، پڑھوں تو صحیح قرآن کی دعوت کیا ہے۔
میں صبح بیٹھتا 10-11 بجے، رات 10-11 بجے تک مختلف وقفوں سے قرآن کا ترجمہ پڑھتا رہتا، میرا دل قرآن سے لگ گیا۔ ایک رات میں ترجمہ پڑھ کے سویا ہوں، صبح اٹھا بستر سے اتر رہا ہوں، کیا دیکھا، جس کمرے میں میں لیٹا ہوا تھا اس کے دروازے کی طرف نگاہ پڑی، دروازے میں رسول اللہ کھڑے ہیں۔ یا اللہ، جنہوں نے اس پہ سبحان اللہ کہا انہیں حضور کا دیدار عطا فرما۔ دوبارہ کہہ رہا ہوں، وہ نو مسلم ابھی زندہ ہے، میرے پاس اس کا ٹیلی فون نمبر ہے، خود رابطہ کر کے تحقیق کر سکتے ہیں۔ ایڈریس میں علی اعلان بتا رہا ہوں، نیورنبرگ شہر، المدینہ مسجد، محمد عبد الرحمن اس نو مسلم کا نام ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے دروازے کی طرف دیکھا، رسول اللہ کھڑے، میں نے سوچا میں خواب دیکھ رہا ہوں، مسلسل دیکھ نہیں سکتا تھا، اتنا روب حسن تھا، نگاہیں جھک گئیں۔ دوبارہ میں نے نگاہ اٹھا کے دیکھا، اب حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ہلتے ہوئے ہاتھ نظر آئے، مجھے یقین ہو گیا میں خواب نہیں دیکھ رہا، میں جاگتے ہوئے زندہ نبی کا دیدار کر رہا۔ کہتا ہے جس دن رسول اللہ کا دیدار ہوا ہے اس دن میں نے کلمہ پڑھا، مغرب کے وقت میں یہاں شراب خانے آیا، ساری گندی چیزیں نکلوا کے مغرب کی اذان پڑھا دی۔ اس نے چونکہ رسول اللہ کی زیارت میرے سامنے بیان کی تو میں نے کہا ذرا آپ کا حلیہ پاک تو بیان کرو کہ آپ کا حلیہ کیسا ہے۔ یقین جانے اس نے وہی حلیہ بیان کیا جو سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جو حدیث پاک کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، وہی حلیہ وہ بیان کر رہا تھا۔ پر ایک جملہ کمال وارفتگی محبت سے کہہ رہا تھا، وہ کہتا ہے حضور صرف سونے نہیں، بہت سونے۔ حضور صرف سونے نہیں، آپ کا کیا خیال ہے اللہ نے حضور سے زیادہ بھی کوئی سونا بنایا ہے؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر دربار رسالت عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اگر آپ کوئی معجزہ نہ لے کے آتے، آپ کا چہرہ ہی بتا رہا ہے آپ اللہ کے نبی بن کے آئے ہیں۔ دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ اور تاجدار گولڑا نے لکھا ہے صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی جس شان تو شانہ۔ میرا وقت مکمل ہو چکا ہے گفتگو کا، میں صرف اس ادارے کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہتا تھا، اس لیے یہ واقعہ میں نے آپ کو سنایا ہے۔ جس نو مسلم کو جاگتے ہوئے حضور کا دیدار ہوا ہے، خوش نصیب ہے یا نہیں؟ پر اس کا یہ سفر شروع کہاں سے ہوا؟ مسجد جاؤ، جا کے نمازیوں کے جوتے صاف کرو، یہاں سے اس کا سفر شروع ہوا۔ پھر اس نے قرآن پاک ترجمے سے پڑھا، پھر صاحب قرآن کا دیدار ہو گیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ یہاں آ کے نمازیوں کے جوتے صاف کیا کریں، پر میں یہ ضرور کہوں گا کبھی اپنے ہاتھ سے مسجد میں صفائی کریں۔ مسجد میں ہمارے ملک کے سب سے بڑے سائنسدان ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب نے ایک مسجد بنوائی ہے جی ٹی روڈ سہاوا، شہاب الدین غوری کے مزار کے ساتھ۔ اس مسجد کے افتتاح کے موقع پر ڈاکٹر عبد القدیر خان نے کہا تھا میں جو کچھ ہوں مسجد میں جھاڑو پھیرنے کی وجہ سے ہوں۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان نے کہا میرا والد مسجد میں جھاڑو پھیر کے میرے لیے دعا کرتا تھا کہ یا اللہ میرے بیٹے کو کامیابیاں دے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں ابھی اس وقت پڑھتا تھا، میرا والد مسجد کی صفائی کر کے میرے لیے دعا مانگتا تھا، اللہ نے میرے لیے کامیابیوں کے دروازے کھول دیے۔ خوشا مسجد و مدرسہ و خانقاہے کہ دروے بود کیلو کالے محمد۔ ہمیں علامہ عمران سیالوی صاحب سے کیوں محبت ہے؟ اس لیے یہ ڈیوٹی رسول اللہ کی دے رہے ہیں، یہ مسجد ہے، یہ مدرسہ ہے، یہاں ڈیوٹی رسول اللہ کی دی جا رہی ہے۔ جو بچے یہاں پڑھ رہے ہیں وہ علامہ عمران سیالوی صاحب کے مہمان نہیں، وہ مہمان رسول اللہ کے ہیں، یہ حضور کے مہمانوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ جب تک یہ حضور کے مہمانوں کی ڈیوٹی دیتے رہیں گے ہم بھی ان سے وفا کرتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔